معزز سامعین گرامی قدر، جتنے اذکار آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے اوپر مداومت نصیب کرے اور ہر روز کرنے کی توفیق، ہمت، استطاعت اور سخت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہاں پہ 3 حرفوں کا اضافہ کیا گیا۔ ان 3 حرفوں کے اضافے سے اس وظیفے کے اندر کیا اجر و ثواب اور کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، چونکہ بازار اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر سب سے ناپاک جگہ اور سب سے زیادہ معصیت کے گناہ کے کام بازاروں میں ہوتے ہیں، جھوٹ، فراڈ، خیانت، سود، رشوت، چوری، بددیانتی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، گویا بازار گناہوں کے اڈے ہیں اور مسجدیں نیکیوں کے گھر ہیں۔ مسجدیں آسمان سے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین سے آپ ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں، اور بازار جو سب سے ناپاک جگہیں ہوتی ہیں، ہوتا کیا ہے، جب انسان ان بازاروں کے اندر داخل ہونے لگتا ہے تو شیطان کا انسان کے اوپر غلبہ آ جاتا ہے، اور بڑے بڑے متقی اور نیک انسان بھی اس مادیت پرستی میں کھو جاتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں اور اس مادہ پرستی سے اٹریکٹ ہو کر کچھ عرصے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے احساس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو غفلت کا میدان ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر، صرف یہ 3 جملے اضافہ کرنے ہیں۔ اگر یہ 3 جملوں کا اضافہ کر کے بازار میں داخل ہو جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث بڑی اہم ہے، اور اپنی زندگی کے ساتھ اپنے پلے میں ہمیشہ کے لیے اس کو باندھ لیجئے، ہمیشہ کے لیے۔ جب بھی بازار میں داخل ہونے لگے، یہ کلمہ آپ کی زبان سے، عورت ہو یا مرد ہو، جاری ہو جائے، فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، فائدہ یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، چونکہ آپ غفلت کی جگہ پہ داخل ہونے سے پہلے ان کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ فرما دیں گے اور 10 لاکھ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بتائیے، 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ گناہوں کی معافی ایک کلمے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے، سالم بن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اور سالم بن عبداللہ بن عمر جب اس روایت کو بیان کرتے تھے تو محمد بن واسع ایک مرتبہ آئے اور آپ سے یہ وظیفہ سن کے چلے گئے، اور اپنے کمانڈر اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کو جا کے کہنے لگے، میں مدینہ سے آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ انہوں نے کیا تحفہ لائے؟ تو انہوں نے ان کو یہ کلمات عطا کیے، اور پھر ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جو پکے مومن ہوتے ہیں نا، پکے مومن، وہ بازاروں کے اندر ان کا دل نہیں لگتا اور وہ بازاروں پہ نہیں جاتے، وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑتے ہیں تاکہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر محو نہ ہو سکے۔ یہ مادیت پرستی کا جو دور ہے، کبھی اس کا آپ نے نظارہ کرنا ہو تو چلے جائیے ہائپر سٹار کے اوپر، جتنے یہ بڑے بڑے سٹور ہیں، کچھ لمحات کے لیے آپ کے عقل کے اوپر ایسا مادیت پرستی کا غلبہ آ جائے گا، آپ ان آسائشوں کے پیچھے دوڑنے کی خواہش مند ہوں گے۔ یہ محمد ابن واسع جیسے لوگ قتیبہ بن مسلم کو جب یہ بات بیان کر دی تو پھر یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ دونوں دوست تھے، چاہے ایک سپہ سالار ہے، ایک لشکری ہے، یہ بازاروں کے باہر جاتے تھے اور بازار میں اس وظیفے کو پڑھنے کی نیت سے صرف داخل ہوتے تھے، وظیفہ کر کے داخل ہو کے واپس چلے آتے تھے کہ 10 لاکھ نیکیاں ہمارے مقدر میں آ جائیں۔ آج کے بعد اس وظیفے کو اپنے پلے سے باندھ لیجیے۔ اور پھر ایک اور وظیفہ جس کو گھر سے نکلتے ہوئے کرنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے صرف گھر سے نکلتے وقت یہ وظیفہ پڑھا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اس کو ہر چیز سے کفایت مل گئی، یہ وظیفہ اکیلا اس کے لیے کافی ہو گیا، اس کو ہدایت مل گئی۔ حتیٰ کہ شیطان جب انسان گھر سے نکلتا ہے، جس وقت انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، شیطان اس کو بہکانے کے لیے، اس کے کان میں جملے کہنے کے لیے، مختلف حدیث کے الفاظ ہیں، وقت تھوڑا ہے، کوئی کہتا ہے گانا گنگنا، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ چل، فلاں جگہ چل، گناہ کے ارادے بناتے ہیں۔ تو جب شیطان اس کی طرف بڑھتا ہے تو دوسرا شیطان کہتا ہے تو اس کے اوپر آج غالب نہیں آ سکے گا،
تو کیسے غالب آئے گا؟ اس نے ایک ایسا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اس کو شیاطین کے شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کو ہدایت دے دی گئی ہے، اور یہ اکیلا وظیفہ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اور بعض ساتھیوں نے جو سوال پوچھے ہیں حفاظت کے اعتبار سے، بعض وظیفے ہیں وہ بھی آپ کو یاد کرنے چاہیے۔ یہ باب بڑا لمبا چوڑا تھا اور خواہش تھی اس کو مکمل کیا جاتا، لیکن شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے۔ تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم، وجہ یہ ہے پچھلے رمضان میں بہت سے چہرے تھے جو بیٹھے تھے، آج رمضان میں وہ نہیں ہے۔ کسے پتا کہنے والا یا سننے والوں میں سے کوئی باقی رہتا ہے یا نہیں؟ تو جتنی توفیق ہے اللہ کی، اس کے مطابق جو بتلاتے ہیں ان کو پلے باندھ لیجئے۔ اگر کبھی زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع آ جائے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ موقع آئے کہ چور آ جائے، ڈاکو آ جائے، مال لوٹنے کی غرض سے کبھی آپ کسی مشکل کا شکار ہو، لمبا چوڑا واقعہ صرف آج آپ کو اشارے کرنے ہیں، مفاہیم بتانے ہیں۔ یا مغیث اغثنی، یہ بھی صحابی رسول سے ثابت ہے کہ ڈاکو کے سامنے یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یہ وہ غوث پاک کی بات نہیں ہے، یہ غوث اعظم جو اللہ ہے حقیقی، یہ اس سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ یا مغیث اغثنی، آپ نے یہ کلمہ آپ کے لا محالہ جب آپ خطرے میں مشکل میں پھنسے ہوں تو آپ کے منہ سے اگر یہ کلمہ جاری ہو جائے تو صحابی رسول کا یہ واقعہ حسن درجے کی سند سے ملتا ہے کہ انہوں نے ڈاکو کے موجودگی میں یہ پڑھا تو آسمان سے چوتھے آسمان کے فرشتے نے آ کر اس ڈاکو کو قتل کر دیا تھا۔ تو کبھی ایسا موقع ہے، یہ کتنا آسان وظیفہ، یا مغیث اغثنی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو وظیفہ اور جناب عبداللہ بن تامر سے جو وظیفہ ثابت ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ بھی انسان کو جب جان کا خطرہ لاحق ہو اور انسان کو پتہ چلے ایک گروہ، ایک کنبہ، ایک خاندان میری جان کے در پہ آج مجھے مارے بغیر چھوڑے گا نہیں، تو اس کے لیے سب سے مجرب وظیفہ یہ ڈاکو کے لیے یا مغیث اغثنی، جب مال تلف ہونے کا خطرہ ہو یا مغیث اغثنی، اور جب آپ کی جان کو خطرہ ہو، کوئی آپ کی جان کے در پہ ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اور یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا۔ عبداللہ بن تامر کی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو جمعے میں اس کو رکھیں گے آپ کے سامنے، کہ 3 مرتبہ ان کو شہید کرنے کا ارادہ بنا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے ان سے محفوظ کر لے جیسے تو چاہے۔ کشتی ڈوب گئی، پہاڑ کے اوپر زلزلہ آ گیا، وہ بچ کے آگے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر جب سفر ہجرت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچانک بے قرار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ نے کیا ہوا؟ کہا وہ سراقہ بالکل پہنچ چکا ہے، ہمیں پکڑ لیا۔ تو رسول اللہ نے تب یہی الفاظ کہے تھے اللہم اکفناہ بما شئت، اللہ ہم دونوں کو اس کے شر سے بچا لے جیسے تو چاہے۔ تو کیا ہوا تھا؟ گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا۔ تو یہ اتنا مجرب وظیفہ یہ رسول اللہ نے دیا ہے، یہ کسی مولوی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی خطرہ ہو کسی گروپ کی طرف سے، گروہ کی طرف سے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جب بھی ایسے جو آپ نے سوالات کیے ہیں، ایسا دشمن ہو جو ظاہر ہو، آپ اس سے ملتے ہیں، اس سے جان کا خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ کینہ پرور ہے، ہر وقت آپ کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، آپ کے خلاف گفتگو کرتا رہتا ہے، اور ہر وقت آپ کو ڈی گریڈ اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ وظیفہ اپنے پلے باندھ لیں۔ تو یہ 3 حفاظت کے وظیفے، ایک ڈاکو کی حفاظت کا، ایک جان کے دشمن سے، اور ایک ایسے کمینے دشمن سے جو ہر وقت آپ کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ آپ کو پروپیگنڈا کرتا رہے، آپ کو گندا کرے، آپ کے خلاف مختلف باتیں کرے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اور چند وظیفے شفا کے حوالے سے کر کے میں آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ شفا کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ شفا کے لیے بھی رقیہ شریعہ جائز ہے، کسی عالم کے پاس جا کے دم کروانا، رقیہ شریعہ کروانا جائز ہے، لیکن میں اور آپ یہ پریکٹس اپنے گھروں میں کیوں نہیں کرتے کہ جو رسول اللہ نے شفا کی دعائیں بتائی ہیں خود پڑھ لیں؟ جس بندے کو سکن کا کوئی مسئلہ ہے، سکن ڈیزیز ہے، سکن کینسر ہے، سکن کے اوپر جلدی امراض ہیں، اس کے لیے نہایت مجرب وظیفہ ہے بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بازنا۔ مٹی کو پکڑنا ہے یا زمین کے اوپر ہاتھ جہاں پہ پاک صاف مٹی ہو، یا مٹی کو پہلے پاک صاف کو رکھیں،
اور اس مٹی کے اندر اپنے لعاب کو ملانا ہے. یہ وظیفہ پڑھتے ہیں بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بادنا یشفی بہا سقیمنا باذن ربنا. یہ جو لعاب اور میں مٹی کو ملا رہا ہوں، یہ کسی کے لعاب اور مٹی میں جو اللہ نے شفا رکھی ہے کس کے حکم سے رکھی ہے؟ اللہ کے حکم سے. پھر وہ اس کا لیپ جہاں پہ آپ کی سکن ڈیزیز ہے، پھوڑا ہے، مختلف چیزیں ہیں، اگر آپ اس کے اوپر لیپ لگا دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ جس پتہ نہیں بڑی ایک کوئی مشکل بیماری ہے، چنبل شاید اسے کہتے ہیں، یا ڈاکٹروں کے ہاں لا علاج ہے، جب اس کے مریضوں نے بھی اس مٹی کا لیپ اس کے ساتھ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شفا مل گئی. شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا اپنے لعاب دہن کو مٹی میں بسم اللہ، اور ان کا جو طریقہ تھا وہ محدث اور ہمارے اساتذہ جب حدیث پڑھتے ہیں وہ باقاعدہ بتایا کرتے تھے. آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے آپ پہلے سے بھی مٹی پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنا لعاب دہن ملا کے اور اس وظیفے کو پڑھ کے اس کے بعد مریض کے اوپر اگر لیپ کریں گے تو اللہ کے فضل سے، اللہ ہی کے فضل سے وہ ساری کی ساری جتنی خارش کی بیماریاں وہ ساری دور ہو جائیں گی. ہاں، پھوڑے کے حوالے سے بھی رسول اللہ نے ایک وظیفہ بتایا ہوا ہے، یا مکبر الصغیر و یا مصغر الکبیر صغر ما بھی. اور رسول اللہ سے یہ روایت میں باضابطہ طور پہ باچ کا لفظ بھی ملتا ہے. ایک بوٹی ہے کہ وہ پھوڑے کے اوپر رکھی جائے اور یہ وظیفہ پڑھا جائے تو پھوڑا سارے کا سارا بجھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو یہ شفا کے جتنے بھی وظیفے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. آپ علماء کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس مثلاً کوئی بندہ دم کرانے آتا ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہی وظائف پڑھتا بندہ. اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں. یہ وہ جھاڑ پھونک ہے جو جائز ہے، اور اس کے اندر تعداد کا، عدد کا مقرر یا معین کرنا شرک نہیں ہے. اور وظائف کے اندر یہ بات یاد رکھ لیجئے، صرف وہ وظیفہ حرام ہے جو شرکیہ ہو. دم صرف وہ حرام ہے جو شرکیہ ہو، اس کے علاوہ ہر دم کی، کیونکہ علاج کا باب ہے، مفتوح ہے. ڈاکٹر کے 2 گولیاں کھا لیتے ہیں، تو اگر عالم کے اگر 10 دفعہ پڑھ لو، 20 دفعہ پڑھ لو، ہمارے تجربے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے تو پڑھ لیں. عدد کا مخصوص کرنا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز اڑ جاتی ہے، جی عدد کہاں پہ ہے؟ رسول اللہ نے خود بھی عدد بتائے ہیں اور صحابہ نے اجتہاد کر کے بھی عدد مقرر کیا. وہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ کا عدد صحابہ نے اجتہاد کر کے خود سے مقرر کیا تھا، بعد میں رسول اللہ کے پاس گئے تھے. تو یہ علماء کے تجربے اور مشاہدے ہوتے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھنے ہیں. مثلا آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے بہت سے بزرگوں نے اور محدثین کا یہ اقوال چلتا آ رہا ہے. خود حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ جب کوئی چیز گم جائے تو یا حفیظ یا معید 129 مرتبہ، اور بعض جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں 313 مرتبہ حافظہ فرمایا کرتے تھے پڑھیں تو وہ چیز مل جاتی ہے. یا حفیظ یا معید اور انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ پڑھنے سے چیز واپس آ جاتی ہے. ابھی ہمارے مرکز میں آپ کے شاید علم نہیں، پرسوں موٹر سائیکل چوری ہوگی، موٹر سائیکل نقاب پوش لوگوں نے، تو یہ الحمدللہ وظیفہ پڑھا، وہ موٹر سائیکل خود چھوڑ گئے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ کیمروں کی وجہ سے نقاب کے باوجود پہچانے گئے. لیکن میں ویسے آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے اندر اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا یا حفیظ یا معید. اور ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے، اگر کسی کی بینائی چلی جائے یا کوئی عضو تلف ہو جائے تو اس کے لیے بھی یا حفیظ یا معید کے ساتھ انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز لٹانے پہ قادر ہے. تو یہ وظیفے پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان معاملات میں اور ان میدان میں جو یہ میادین ہیں ان کے اندر آپ کو انشاءاللہ ضرور ریلیف ملے گی. آپ نے ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع آیا تو مزید کچھ وظائف آپ کے نظر کریں گے. تو سب ساتھی یہ شفا کے وظائف بھی اچھی طرح یاد کریں اور خود اپنے گھروں کے اندر اس کا ورد کریں اور بچوں کو یاد کریں. خاص طور پہ اگر کسی کو درد ہو رہی ہے بہت زیادہ پین ہے اور پین کلر اویلیبل نہیں ہے تو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ. 7 دفعہ بسم اللہ 7 پڑھنی ہے. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں. اور ایک وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کو بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مریض کو کسی مشکل میں دیکھیں، کینسر کے مریض کی عیادت کرنے گئے ہیں
کسی مہلک مریض کی عیادت کرنے گئے ہیں، لیور کا بیمار ہے یا کسی بھی پیشنٹ ہے، کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس بیماری میں آپ شکار نہیں ہونا چاہتے اور آپ مبتلا نہیں ہونا چاہتے، تو رسول اللہ نے اس کا کیا علاج بتایا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو بندہ کسی بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت زندگی بھر میں اس کو کبھی وہ بیماری نہیں لگاتا۔ ہاں محدثین نے یہ شرح کی ہے کہ جب مریض کی عیادت کر رہا ہو اس کے سامنے نہ پڑھے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو تو آپ پرسہ دینے گئے ہیں، اس کو تو آپ ریلیف دینے گئے ہیں، اس کی تو آپ مزاج پرسی کرنے گئے ہیں، اس کے لیے تو آپ دعا کرنے گئے ہیں، اس کو تو آپ ریلیکس کرنے گئے ہیں، کیا اس کے سامنے یہ دعا پڑھیں گے؟ ہاں اپنے منہ میں پڑھ لے، خاموشی سے پڑھ لے، جب وہ نہیں دیکھ رہا ہو کچھ پیچھے ہٹ کے یہ دعا پڑھنا بھی، یہ آداب بھی ایسے، تو یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ وہ بیماری آپ کو نہیں لگے۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان بڑی تیزی سے جا رہا ہے، سمجھے ختم ہو گیا تقریباً۔ اللہ رب العزت ہم سب کو لیلۃ القدر ہمارے نصیب میں کرے۔ یہ بڑی عظمت کی رات ہے، جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ زمین پہ موجود ہوتا ہے اور آپ کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی رفاقت نصیب کرے۔ اتنا عظیم فرشتہ جو نبیوں کا رفیق تھا، امتیوں کے لیے بھی اتر آتا ہے ایک دن اور ان کی رفاقت میں ساری رات بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی رفاقت نصیب کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو اعمال ہم نے رمضان میں سیکھے ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، آج 5-6 باتیں صرف اشارے کروں گا، آپ نے سمجھنا تیزی سے۔ یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول کب ہوتے ہیں؟ اعمال تو ہم نے سیکھ لیے، اعمال تو ہم نے کر لیے، یہ وظائف بھی ہم نے سیکھ لیے، مختلف علماء نے آپ کے سامنے مختلف نیکیاں رکھی۔ یہ نیکیاں قبول کب ہوتی ہیں؟ یہ آپ نے انگلیوں کے اوپر 5-6 اسباب اور وہ چیزیں گن لینی ہیں۔ پہلی بات، بنی الاسلام علی خمس، جو بندہ یہ 5 جو اسلام کے پلرز ہیں، بنیادیں ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ فرض ہو جائے نہیں ادا کرتے، آپ جتنی مرضی چاہے نیکیاں کرتے رہیں، آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان نمبر 1، یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل آپ سننا چاہیں یوٹیوب پہ ہمارے لیکچرز موجود ہیں، وہاں سے سن سکتے ہیں یا علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، اسلام کے پلرز کے اوپر عمل کریں گے تو نامہ اعمال قائم ہوگا، تب آپ کو آپ کی نیکیاں فائدہ دیں گی۔ دوسری بات، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، شرک نہ ہو، اور شرک کی شین تو دور کی بات ہے، شرک کے خفی بھی نہ ہو، اور خفی سے مراد ریاکاری ہے۔ ریاکاری میں انسان غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، بتائیے؟ نہیں، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، دکھلا غیروں کو رہا ہوتا ہے۔ عبادت کیا لوگوں کی کر رہا ہوتا ہے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، صرف اس میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ گویا عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، صرف لوگوں کو دکھانے سے، ریاکاری سے۔ اگر ریاکاری سے، یہ آپ نے سمجھنا نقطہ، آگے بڑھیں گے، زیادہ باتیں کرنی ہیں، یہ اگر ریاکاری سے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو شرک سے نہیں ہوں گے، جو عبادت ہی غیر اللہ کی ہے، اس سے تو اعمال کا جنازہ اور بیڑا غرق آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ اگر ریاکاری سے اعمال کا جنازہ نکل جاتا ہے تو دوسری بات، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے، شرک سے پاک ہوں اور ریاکاری سے پاک ہوں، ورنہ وہ حدیث سب کو پتہ ہے، جس طرح امت محمدیہ کے اوپر اللہ کا یہ احسان ہے کہ سب سے پہلے کس امت نے جنت میں جانا ہے؟ امت محمدیہ نے۔ تو ایک عتاب بھی ہے، ایک عقاب بھی ہے، ایک وعید بھی ہے، ایک خطرہ بھی ہے، جہنم کا افتتاح بھی اس امت کے ان 3 مشہور افراد سے ہوگا، جو ایک بہت بڑا عالم و قاری ہوگا، ایک سخی اور جواد ہوگا، پتہ ہے نا، یہ حدیث سب کو پتہ ہے نا، اور ان کو سب سے پہلے ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا۔ کیا کہا جائے گا؟ تم لوگوں کے لیے کرتے تھے، جہنم میں چلے جاؤ۔ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، بس ذہن میں رکھنا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری اہم شرط یہ ہے، ریاکاری سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو۔ تیسری جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے، عمل صالح ہو، عمل صالح ہو۔ اور عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو عمل، بتائیے، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، بس عمل صالح صرف وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا۔ اور جو بندہ اپنی طرف سے گھڑ کے جتنا مرضی نیکی کا عمل کر لے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عاملۃ ناصبہ، ایسی پیشانیاں جن کے ماتھوں کے اوپر سجدوں کے نشان،
گہرے محراب عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عملا صالحا، اور عمل صالح صرف زمین کی پشت کے اوپر وہ ہے جو رسول اللہ کر کے دے گئے، بتلا کے دے گئے، ان کے سامنے ہو گیا، اس کے علاوہ کسی مولوی کا بنایا ہوا، کسی عالم کا بنایا ہوا، کسی مفتی کا بنایا ہوا، کسی علامہ کا بنایا ہوا عمل صالح نہیں ہے جو بندہ عبادت کی نیت سے گڑے۔ اب آپ نے غور کرنا، معاشرے میں تان و تشنیع نہیں کرنی، اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ کل کرنے میں کوئی حرج نہیں، چلیسوے میں کوئی حرج نہیں، چہلم میں کوئی حرج نہیں، فلاں بدعت میں کوئی حرج نہیں، بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں بدعت بری ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں بدعتیں بھی اچھی ہوتی ہے، عمل صالح ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ یہ تین باتیں ذہن میں آ گئی کہ اسلام کی بنیادی شرک و ریاکاری سے پاک، عمل سنت نبوی کے مطابق، آگے بڑھیے۔ اس کے علاوہ بھی باتیں، یہ باتیں تو ہمیں یاد رہتی ہیں، لیکن جو باتیں حقوق العباد سے متعلق ہیں وہ ہمیں نہیں یاد رہتی۔ حقوق العباد بھی بڑا اہم چیپٹر ہے میرے بھائیوں۔ رسولوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ اگر رسولوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے رسولوں کو اللہ کہہ رہا ہے، رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، رسولوں کو حکم نہیں ہے، لوگوں کو بھی ہے کہ زمین کے اوپر اگر رہنا ہے تو حلال کھاؤ۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم، آپ کا دل توڑنا مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کی قرآن و سنت میں یہ شرط موجود ہے۔ عمل تب قابل قبول ہوگا جب آپ حلال کماتے ہوں گے۔ اگر حرام کماتے ہوں گے، حرام سے جسم نے پرورش پائی، حرام سے گوشت پوشت چڑھا، حرام سے ہڈیاں بنی، جتنا جی چاہے نیک عمل کرتے رہے، قابل قبول نہیں ہے۔ حقوق العباد کی دفعہ آپ کو بالکل ہی احساس نہیں کہ آپ لوگوں کا مال خیانت سے، لوٹ کے، جھوٹ بول کے، بددیانتی سے، وعدہ خلافی کر کے کھا رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے اعمال قبول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ یہ صحابہ تھے، قرض تو نہیں ہے؟ قرض ہے تو میں نے نہیں پڑھانا۔ یہ حقوق العباد کا یہ چیپٹر ہم نے کلوز کر دیا۔ یہ رمضان جا رہا ہے، سمجھیے، غور کیجئے، حرام کھانے سے بھی اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو واپس نہیں پلٹایا، آپ کے سارے نامہ اعمال معلق ہیں، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں معلق ہیں، رجسٹر میں درج ہو رہی ہیں، لیکن جب تک قرض ادا نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گی۔ قرض ادا ہوگا تو پہنچیں گی۔ حتیٰ کہ آپ، یہ صرف میں اشارے کر رہا ہوں، آپ اس کی تفصیل، ایک ایک جز کی تفصیل کے اوپر 10 جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ اکیلا شہید کا بھی قرض معاف ہے؟ شہید کا نہیں معاف ہے، حساب کتاب معلق ہو جاتا ہے کہ جب قرض وارثین دے دیں گے تب دیکھی جائے گی اس کا کیا معاملہ کرنا، تب دیکھی جائے گی۔ ہم نے قرض کو، خیانت کو، یہ آپ کے ذہن سے وہ حدیثیں نکل گئیں کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا، اس کو مزید آگے چل کے بیان کریں گے۔ مفلس کون ہوگا؟ وہی ہے یہ مفلس کہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا لیکن کسی کا مال کھایا، بیڑا غرق ہو گیا۔ بیڑا غرق، حرام کھانے والے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سارے اعمال لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں، بڑا حاجی نمازی بن کے حرام ساتھ کھا رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، بے وقوف ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، جن کا کھایا ان کو مل جانا ہے۔ یہ اعمال، روزے تو رکھ رہا ہے، مشقت تو کاٹ رہا ہے، حج تو کر رہا ہے، مل کس کو جانے؟ جن کا کھایا ان کو مل جانے۔ قرضے اس دنیا میں اگر آج بھی کوئی بندہ کسی کا پیسہ لے کے دبا کے بیٹھا ہوا واپس کرے، ارادہ کرے کہ واپس کروں گا، اللہ آسانیاں پیدا کرے، ارادہ تو کرے کہ کرنا واپس۔ لوگ قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ واپس کرنا ہی نہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں ایک اور اہم باب ہے، خدا کی قسم بڑا طویل ہے، اور مائیں بہنیں بیٹیاں گزارش کرتی ہیں اس کو بیان کریں۔ اسی حوالے سے، اسی کے ضمن میں حقوق العباد میں بددیانتی اور خیانتیں کرنے والے، خیانت ایک آنکڑا ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن بعد لوگ سمجھیں گے اب ہم جنت میں بس داخل ہی ہونے والے ہیں، تو پل صراط کے اوپر سب سے سخت آنکڑا خیانت کا ہوگا، جو اس وقت اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گا۔
اور بندہ سمجھ رہا ہوگا اب تو میں ہر چیز سے بچ گیا ہوں، اب تو یہ بس پل صراط ہی رہ گیا، اب تو میں سیدھا جنت میں جا رہا ہوں، خیانت کی ہوگی پکڑا جائے گا۔ یار ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں لوگ چلے گئے، ایک چادر کی وجہ سے، تو آپ بہنوں بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے؟ ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے، ظالم ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجی نمازی بن کے بہنوں نے جی منہ زبانی معاف کر دیا، اور تو اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے دیکھ تو صحیح اس نے معاف کیا کہ نہیں، میں پھر دیکھتا ہوں معاف کرتی ہے کہ نہیں۔ زبردستی کی معافی بھی معافی سمجھی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم ایسے ایسے واقعات آتے ہیں بیٹیوں کے ہاں بھائی ہے، والد تکلیف میں ہیں، میں ان کے لیے بڑی مغفرت کی دعا کرتی ہوں، لیکن اصل میں علامہ صاحب حصہ نہیں تھے دے کے گئے، حصہ نہیں تھے دے کے۔ بیٹیاں تڑپ اٹھتی ہیں باپ کو تکلیف میں دیکھ کے خواب میں بھی، لیکن حصہ نہیں تھے دے کے گئے۔ کیا نیکی تک کمالی؟ اور بھائی لوگوں کی بیٹیوں کی، اپنے بہنوں کے بیٹیوں کے، جن کے باپوں کا اللہ نے حصہ مقرر کیا بیٹیوں اور بہنوں کا، آپ کون ہیں؟ آپ نے کمایا ہے؟ کمایا ان بچیوں کے باپوں نے ہے، ان کا حصہ بنتا جائیدادوں میں۔ زبردستی معافیاں، زبردستی معافیاں۔ دیکھیں مجھے بتائیں کون سی ایسی بہن بیٹی ہے جس کے ہاتھ میں آپ 1 کروڑ روپیہ دیں اور پھر وہ آپ کو معاف کرے، پھر وہ معاف ہے، پھر وہ آپ کو 3 دن بعد آ کے کہ اے میرے بھائی یہ میں نے تیرے پہ صدقہ کیا 1 کروڑ، میں پھر مانوں گا کہ اس نے معاف کیا۔ یہ کون سا معاف ہے؟ بہن جی ہم آپس میں بھائی بانٹنے لگے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بہن کیا کرے؟ بہن نے واپس گھر نہیں آنا، اپنا باپ کا گھر چھوڑ دے۔ زبردستی معاف کرانے والے ڈریں اللہ سے۔ بہنیں بیچاری خاموش ہو جاتی ہیں، اچھا اگر ہم نے کہا کہ نہیں چاہیے تو بھائیوں کے دروازے بند۔ سسرال کے اندر پتہ نہیں کس طرح کی زندگیاں گزارتی ہیں وہ آپ گینے، جن کو باپ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، سسرال میں جا کے آپ ان کو حصے نہیں دیتے، وہاں پہ گھٹ گھٹ کے مرتی ہیں اور آپ کے لیے بددعائیں کرتی ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں جی یہ خیانتیں ہیں اللہ کے لیے۔ ان اعمال سے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ لوگوں کے حق دے دیجئے، لوگوں کے حق لٹا دیجئے، واپس کر دیجئے۔ اور بات آئی ہے بہنوں کی، تو حقوق العباد میں ایک حق صلہ رحمی کا بھی ہے، اور صلہ رحمی میں 2 ابواب ہمیں بڑے یاد ہیں، اس کا ذکر بھی کروں گا، وہ بھی اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں، لیکن ایک باب ہم بالکل ہی بھول گئے ہیں، بھائی کا۔ یہ جو مومن بھی ہیں یہ بھی آپس میں بھائی ہیں، سگے بھائی، ماں جائے بھائی بھی بھائی ہوتے ہیں۔ فرقان علیہ صاحب کا آپ نے درس سنا کہ یہ بھی بھائیوں کی بھی محبت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف چیخ اٹھے، تڑپ اٹھے جب بھائیوں نے آگے کہا نا تصدق علینا، ہمارے پر صدقہ کر دے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آگے، کتنے ظالم بھائی تھے، لیکن یوسف کی آنکھوں میں آنسو آگے کہ میرے بھائی مجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں۔ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، آج صدقہ مانگ رہے ہو، تمہیں پتا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی پہچان گئے، اچھا یوسف کا واقعہ تو اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، آپ ہی یوسف ہیں، آپ ہی یوسف ہیں۔ تو یوسف نے کہا تھا اس وقت لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں نے تمہیں معاف کیا، تمہارے صدقہ مانگنے کی وجہ سے دل کے اندر، دیکھیں یہ بھائی ہوتا سکا کہ بھائی نے صدقہ مانگ لیا بھائی سے تو دل تڑپ اٹھا کہ آج میرا بھائی میرے سامنے ہاتھ ملاتا ہے۔ یہاں پہ ایسے بھائی ہیں 5-5 6-6 سال سے لڑے ہوئے، صلح نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ صلہ رحمی بڑا اہم باب ہے۔ مومن بھی آپس میں بھائی ہیں، مومن بھی آپس میں بھائی ہیں، صلح کرو، ورنہ یہ باب بھی اسی طرح خطرناک ہے کہ رسول اللہ کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ رسول اللہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، سعد بن عبادہ یا ابا سفیان، ابو سفیان کو واضح لگا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن جنگ عظیم کا دن ہے، آج خانہ کعبہ کے سامنے خونوں کو بہایا جائے گا، آج خانہ کعبہ کے سامنے ان ظالموں کی گردنوں کو کاٹا جائے گا جو ساری زندگی ظلم کرتے رہے، آج خانہ کعبہ کچھ دیر کے لیے حلال کر دیا جائے گا خون بہانے کے لیے۔ سعد بن عبادہ پرچم لے کے جرنیل، ایک گروہ کے سربراہ ہیں، اور ابو سفیان کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ۔ ابو سفیان دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی ہے، سعد بن عبادہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا یہ الفاظ کہے؟ تو رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اور یہ بھائیوں کا تعلق ہونا چاہیے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ احسان ہے۔ یا ابا سفیان
اليوم یوم المرحمہ، اليوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمتوں کا دن ہے۔ آج کے دن خانہ کعبہ کے سامنے کوئی خون نہیں بہایا جائے گا۔ آج تو خانہ کعبہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے، آج تو خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا جائے گا۔ اے ابو سفیان، میں بھی نبی ہوں، میں بھی پیغمبر ہوں، جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج تم سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہم معاف ہی نہیں کرتے، ہم معاف ہی نہیں کرتے۔ اس دن کی ذرا کیفیت اگر آپ ایک دفعہ ذہن میں لائیں نا، یہ لمبا باب ہے۔ بلال کیا سوچ رہے ہوں گے، وہ صحابہ جن کی پشتوں کو داغا گیا آگ کے ساتھ، وہ اس دن کس انتقام کے، آپ ایمانداری سے بتائیے۔ رسول اللہ نے ہجرت کی، رسول اللہ نے طائف میں پتھر کھائے، کن کی وجہ سے؟ انہی قریش مکہ کی وجہ سے۔ ساری زندگی اذیتوں اور تکلیفوں میں گزاری، ان صحابہ نے پتھروں کے اوپر اپنی جسموں کو جلوایا، اور آج فاتح بن کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم عام معافی ہے۔ آج تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، آج تم سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ آج رحمت کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، آج انس کا دن ہے۔ یہ ظرف ہمارے کب آئیں گے؟ جب تک یہ ظرف نہیں بنیں گے، اعمال کی قبولیت میں خطرہ۔ جب تک دو مسلمان بھائی صلح نہیں کرتے، اعمال معلق ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کی قسم، بھائیوں کے اوپر، بھائیوں کے جو احسانات ہیں وہ سارے جمع کر لیے جائیں، میں اکثر سوچتا ہوں تو جو احسان موسیٰ نے اپنے سگے بھائی پہ کیا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہارون اخی، ہارون اخی، اللہ یہ میرا بھائی ہارون ہے، اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری۔ بتائیے، آپ نے پورے قرآن پاک میں انبیاء کی دعائیں اور حدیث میں انبیاء کی دعائیں تو سنی ہیں کہ انہوں نے دعا کی، اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی نبی بنا۔ ابراہیم نے بھی کی، اسحاق نے بھی کی، یعقوب نے بھی کی۔ کبھی کسی نبی کی یہ دعا سنی ہے کہ اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا؟ ہارون اخی، اللہ یہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو بھی میرے ساتھ نبوت میں شامل کرتے۔ اور میں اور آپ بھائیوں کے لیے کتنے سخت دل ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کے لیے صلح کر لو، جو لڑے ہوئے ہو، جو آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لو، نہیں تو اعمال معلق ہو جاتے ہیں۔ اعمال قبول کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان چیزوں کے اوپر عمل کیجئے۔ اگلے جو دو رشتے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کے بارے میں بہرحال معاشرے میں ابلاغ موجود ہے، لیکن سینسیٹیویٹی کا احساس یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ میرے بھائیوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں اپنی بات کو تیزی سے اشارے کر کے ختم کرتا ہوں۔ بعین اسی طرح صلہ رحمی میں ایک رشتہ ماں باپ کے ساتھ بچے گا۔ اللہ کی قسم جھوٹ نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، سب سے بڑے گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی شامل ہے اور اعمال کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہے۔ جو بندہ ماں باپ کا نافرمانا، صحیح حدیث کا خلاصہ رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے نہیں کرے گا۔ جتنے مرضی تو نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کر لے، تیرے یہ پہاڑ اللہ کے سامنے رائی برابر کی اہمیت نہیں رکھتے اگر تو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اعمال کی قبولیت میں یہ رکاوٹیں ہیں، ان کو بھی تو دور کریں۔ عمل اس وقت قابل قبول ہوگا جب بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ اعمال قابل قبول نہیں۔ اور اس حوالے سے بھی لیکچرز یوٹیوب پہ علماء کے اور والدین کے حقوق کے اوپر موجود ہیں، آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے کہ اعمال کی قبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے، نہ اس کی نفلی عبادت قبول ہے نہ اس کی فردی عبادت قبول ہے۔ بتائیے پیچھے کیا رہے گا؟ بعین اسی طرح عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے جو حکم بیٹی اور بیٹے کے لیے ماں باپ کا ہے، بیویوں کے لیے بعین وہی حکم خاوند کا ہے۔ اگر خاوند کی نافرمان ہے، اطاعت گزار نہیں ہے، خاوند کی نافرمان ہے، ان کے اعمال کو بھی معلق کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے جب تک خاوند کی اطاعت میں نہیں آتی۔ اور اگر آ گئی تو اتنی آسانی ہے، رسول اللہ نے کہا جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہو اور شرط کیا لگائی، خاوند کی اطاعت کرتی ہو، جنت کے 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا۔ اور آخری جو سبب ہے اعمال کو ضائع کرنے والا، یہ 5 آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، بلکہ 6 بنتے ہیں محدثین کی اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو۔ یہ 7واں عمل بھی جو اعمال کا بیڑا گرک اور جنازہ نکال دیتا ہے، اور اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ثوبان کے سے جب رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی، حضرت ثوبان بے چین ہو گئے اور رسول اللہ سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے
جن لوگوں کے بارے میں بات بیان کیا ہمیں ان کی نشانیاں بھی بتائیے. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ نے حضرت ثوبان کو کہا کل قیامت کے دن بعد لوگ، یہ سارے جتنے آپ کے سامنے بیان کیے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے جائیں گے اور عمل قبول نہیں ہوگا. ایک تو وہ ہے جو نیکی کرتا ہی نہیں، اس کا تو ہونا ہی نہیں. یہ وہ ہیں جن جو کرتے ہیں اور ان کے قبول نہیں ہونے، اگر یہ علتیں پائی جاتی ہیں. اور آخری علت یہ ہے، تہامہ پہاڑ جتنی ثوبان نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کے سامنے. اچھا، اللہ تعالیٰ حبام منصورہ، رائی کے ذرے اور تنکے، خاک کے بورے کے کچرے کے تنکوں کے برابر بھی ان کے اعمال کو نہیں سمجھے گا. اللہ کے رسول پھر تو ان کی نشانیاں بتلا دیجیے. کون ہوں گے؟ تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ قیام کرنے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ روزے رکھنے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے. لیکن یہ ایسے بے وقوف ہوں گے، ایسے بدبخت ہوں گے، لوگوں کے سامنے تو نیکیوں کے اندر جتے ہوئے ہیں، لیکن جب تنہا ہوئے آج کے معاشرے کے اوپر یہ حدیث کتنی فٹ آتی ہے. جب تنہا ہوئے، یہاں پہ نماز فرض کے ساتھ پڑھ کے گیا، روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادت گزار ہے، لیکن جب تنہا ہوئے تب اللہ کی حدود کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اس وقت اللہ کا کوئی خوف محسوس نہ کیا. لوگوں کے سامنے خوف کرتے ہیں اور تنہائی میں اللہ کا خوف نہیں کریں گے. حضرت ثوبان کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی. سمجھ کیا آئی؟ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت ثوبان کو سمجھ آ گئی. گھر گئے ہیں، فیس بک کھول لیا ہے، یوٹیوب کھول لیا، ٹویٹر کھول لیا ہے، گندی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اللہ کی حدود کی کوئی حیا نہیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر حرام کیا ہے ان کو دیکھنا. جب تنہا ہوں گے اللہ کی حدود کا جنازہ نکال دیں گے، بیڑا گرک نکال دیں گے. تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آ جاؤ، تنہائی میں اگر اللہ سے نہیں ڈرتے، اکیلے میں اگر اللہ سے نہیں ڈرتے، تو تمہارے اعمال کا جنازہ نکل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان 7 اسباب سے محفوظ فرمائے. اور اگر کسی کے اندر آج یہ علت موجود ہے، اللہ توبہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ یہ اگر مقروض ہیں تو قرضہ ادا کریں گے، اور اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے اس کو لٹائیں گے، اگر بہنوں بیٹیوں کا دینا ہے ان کو لٹائیں گے. اگر تنہائی میں گناہ کرنے کی عادت ہے اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے. ماں باپ کے نافرمان ہیں، اطاعت گزار بنیں گے. خامند کی نافرمان ہوں، حاج کے بعد خامند کی تابعداری کروں گی. معروف کے اندر عمل صرف وہ کریں گے جو عمل صالح ہوں گے. ریاکاری سے بچیں گے، اور اسلام کی بنیاد اور پلر نماز روزے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. جب زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اعمال قبول ہی قبول ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر میں ایک سوال ہے، بڑے دن سے کئی ساتھی کر رہے ہیں، وہ سوال جواب کی جو عصر کے بعد نشست ہوتی ہے وہاں پہ تو ہم نے کئی مرتبہ اس سوال کا جواب دے بھی دیا ہے. بہرحال صدقۃ الفطر یہ کب ادا کرنا ہے؟ میرے بھائیو، صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید والے دن کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ جس غلے کے اوپر ان کو مقرر کیا گیا تھا وہ صدقۃ الفطر کا غلہ تھا. وہ جو ابلیس والی روایت اور آیت الکرسی والی ہے نا، وہ فطر کے غلے کے اوپر تھے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ فطر کا جو غلہ تھا وہ پہلے ہی اکٹھا کر لیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے. گویا آپ آخری یہ جو 10 دن چل رہے ہیں ان میں کسی بھی دن صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں. اور کیا صدقۃ الفطر جنس کی شکل میں ادا کرنا ہے یا نقدی کی شکل میں؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ نے جو اجناس کا تعین کیا نا، گندم، جو، چاول، کھجور، کشمش وغیرہ، یہ بندوں کے لیونگ سٹینڈرڈ کے مطابق کیا ہے. یہ مختلف اجناس اگر آپ نے اور میں نے سب نے گندم کے حساب سے ہی دینا تھا تو رسول اللہ صرف گندم ہی مقرر کر دیتے. نہیں، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جائز ہے، ایک امیر بندہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کم از کم گندم کے حساب سے فطرانہ دے. اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے جو اس کی خوراک ہے. میکڈونلڈ جاتا ہے 2000 کا برگر کھا لیتا ہے، پورے دن میں مٹن بھی کھا لیتا ہے، گوشت بھی کھا لیتا ہے، دال اور چاول کھاتا ہے ٹیسٹ کے لیے. ایک غریب وہ ہے جو بیچارہ مجبور ہے گندم کھانے پہ، دال کھانے پہ. ایک وہ ہے جو کھاتا دال ہے کبھی یا چاول کے ٹیسٹ اچھا ہو جائے. کیا وہ بھی گندم کے حساب سے فطرانہ دے گا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اپنے سٹیٹس کو، بل الانسان علی نفسہ بصیر، ہر بندہ اپنا سٹیٹس جانتا ہے. تو جو غریب افراد ہیں حقیقت میں گندم کا جو فطرانہ ان کے لیے ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجناس کو مقرر کیا، مختلف اجناس.
تو جو غریب آدمی ہے وہ 300 350 کے حساب سے دے دے فطرانہ فی کس. اور یہ یاد رکھیے فطرانہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں رسول اللہ نے عاقل بالغ کی، غلام غیر غلام کی بھی قید نہیں لگائی. ہر مسلمان، ایک دن کا بچہ پیدا ہوا اس کا بھی دینا ہے، آپ کے گھر کے جو پرسنل ملازم ہیں ان کا بھی دینا ہے. ہاں جو اجرتی ملازم ہے فیکٹری وغیرہ کے وہ مستثنا ہے، لیکن گھر کی کام والیاں، گھر کے چوکیدار جو آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا. اور کتنا کرنا ہے؟ غریب آدمی 300 350 دے، نارمل مڈل کلاس آج کل کے حساب سے چاول کے حساب سے 700 تک. اور جو بندہ امیر ہے نا اس کو کم از کم اچھی کھجور یا کشمش کے اعتبار سے 1500 سے لے کے 3000 روپے تک فطرانہ دینا چاہیے. لیکن یہ عجیب بات ہے، کھانے کے وقت ہم لگژری آئٹم کھائیں اور دینے کے وقت ہم حساب گندم کا لگائیں. یہ انسان کو خود ہی سوچ لینا چاہیے. اور بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے اس مرکز کے اندر پورا ماہ 60 کے قریب ملازمین ہیں، 60 کے قریب، جو دن رات سحری افطاری کا، صفائیوں کا، آپ کے سامنے کبھی پنکھے صاف کر رہے ہیں، کبھی فرش دھو رہے ہیں. 60 افراد ہیں، 60. یہ پورا سسٹم ایسے نہیں چلتا. اور اگر ویسے میں آپ کو بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 60 افراد ہیں کیا یہ مستحق نہیں ہیں؟ یہ سب سے زیادہ مستحق ہے جنہوں نے پورا ماہ آپ کی خدمت کی ہے. مثال دے رہا ہوں آپ سے، اگر 3 لاکھ بھی فطرانہ اکٹھا ہوتا ہے تو فی کس ان کو ایک بندے کو 5000 روپے آنا ہے. تو آپ نے یہ سب سے بہترین مستحق ہیں آپ کے فطرانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ویسے بھی پاکستان کے شاید حالات اس قسم کے ہیں کہ آج کل لوگوں کی معیشت خود تنگ ہے تو وہ دین کے اداروں سے اتنا تعاون نہیں کر رہے. لیکن ضمنی طور پہ بات ہے آپ سب کو دین کے ان اداروں کے ساتھ تعاون بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے تاکہ جو مستقبل کے پروجیکٹس ہیں انسان ان کے ٹارگٹس کو اچیو تو کرے. لیکن ٹینشن کی بات نہیں، اللہ کا کام ہے. اگرچہ اس دفعہ ہمارے ٹارگٹس کے سے بہت کم پیسے ہوئے، لیکن یہ اللہ کا کام ہے. جب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تب ہم وہ بنا لیں گے. لیکن آپ ساتھیوں کو بھی تو چاہیے، ایک ایک ساتھی اگر کھلے دل سے انفاق فی سبیل اللہ کرے تو یہ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو پوری پوری جگہ خرید کے دے سکتے ہیں. تو آپ اپنا جو صدقۃ الفطر ہے وہ بھی یہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کے لیے مختص کریں اور یہاں پہ دیں. اور اپنے دوست احباب سے اس ادارے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، عطیات وہ بھی اکٹھے کریں. انشاءاللہ عید الفطر کی نماز یہ 7 والے گراؤنڈ میں صبح 6 بجے ادا کی جائے گی. آپ احباب کی جو گزارش تھی، ریکویسٹ تھی کہ کم از کم 6 بجے کا ٹائم ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز عید کو اگر بارش ہوگی تو مسجد میں پڑھیں گے، اگر بارش نہ ہوئی تو سنت کے عین مطابق کھلے میدان میں خواتین کا انتظام بھی ہوگا، مردوں کا بھی ہوگا. آپ نے اپنی جائے نماز، قلین بچھے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ شادی بیاہ کے آپ کو پتہ ہے قلینوں کے اوپر لوگ جوتیوں سمیت بھی چلتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں ہم دھو کے بچھا رہے ہیں، لیکن آپ احباب عورتیں اور مرد اپنی چادریں یا مصلح ہمراہ لے کے آئیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.